بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 70۔ استصحاب کلی قسم ثانی کے کلی میں استصحاب جاری نہ ہونے کا توہم۔ اس سے پہلے سبق میں صاحب کتاب نے استصحاب کلی قسم ثانی میں فرمایا تھا کہ اس میں مشہور قول یہ ہے کہ استصحاب فرق میں جاری نہیں ہو سکتا، کلی میں جاری ہو سکتا ہے، لیکن بعض علماء نے کلی میں استصحاب جاری ہونے پر اعتراض کیا ہے۔ یہاں پہ دو قسم کا اعتراض اور اشکال نقل کرتے ہیں توہم کے عنوان سے۔ توہم یعنی وہ اعتراض ہے جو غلط ہو، صاحب کتاب کی نظر میں یہ اعتراض درست نہیں ہے، اس لیے اس کو توہم کا عنوان دیا ہے۔ استصحاب کلی قسم ثانی کے کلی میں استصحاب جاری نہ ہونے کا پہلا توہم اور صاحب کتاب کا جواب۔ استصحاب کلی قسم ثانی میں استصحاب جاری ہونے کے سلسلے میں پہلا اشکال یا پہلا اعتراض کیا اور اس کا جواب دیا۔ کسی نے یہ توہم کیا ہے کہ کلی قسم ثانی میں دو متعدد افراد کے درمیان قدر مشترک کلی میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ مدت گزرنے کے بعد قصیر العمر کا منتفی ہونا یقینی ہو گیا ہے۔ جس فرد کی عمر چھوٹی ہے وہ تو ختم ہونا یقینی ہو گیا، اور فرد طویل العمر کا حادث ہونا ہی مشکوک ہے۔ اب دوسرا فرد جس کی عمر لمبی ہے وہ تو شروع ہی سے وجود میں آنا پتہ نہیں ہے، مشکوک ہے، لہذا اس کے بارے میں اصل عدمی جاری کر کے منتفی کر دیں گے۔ یعنی فرد طویل العمر کے بارے میں اصل عدمی جاری کرتے ہیں، وہ بھی منتفی ہے۔ جب دونوں افراد منتفی ہو گئے ہیں تو کلی بھی منتفی ہو جائے گا، کیونکہ کلی افراد کے ضمن میں وجود میں آتا ہے۔ جب افراد نہیں رہے، دونوں افراد طویل عمر اور قصیر عمر دونوں منتفی ہو گئے تو کلی بھی منتفی ہوگا، بس کلی استصحاب کرنا درست نہیں ہے۔ یہاں تک اشکال اور توہم ہے۔ اس توہم کا جواب دیتے ہوئے جناب شیخ کا کہنا ہے کہ دونوں افراد کا الگ الگ طریقے سے منتفی ہونا ان کے درمیان قدر مشترک کلی کے منتفی ہونے کا باعث نہیں بنتا ہے۔ البتہ ہر ایک فرد کے ضمن میں جو کلی ہے وہ منتفی ہوگا۔ صاحب کتاب کہہ رہے کہ دونوں افراد کو آپ نے مختلف طریقوں سے منتفی کیا۔ ایک تو عقلاً منتفی ہو گیا، اس کی عمر ختم ہونے کی وجہ سے منتفی ہونا یقینی ہو گیا۔ دوسرا اصل عدمی کے ذریعے سے منتفی کر دیا۔ اب اس طریقے سے آپ دونوں کے درمیان قدر مشترک کلی کو منتفی نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ ہر فرد کے ضمن میں جو کلی ہے وہ تو منتفی ہوگا، یعنی فرد طویل العمر کے ضمن میں جو کلی ہے وہ تو اس کے منتفی ہونے سے وہ بھی منتفی ہوگا۔ اسی طرح فرد قصیر العمر کے ضمن میں جو کلی ہے وہ قصیر العمر کے منتفی ہونے سے وہ منتفی ہوگا، لیکن ہماری گفتگو ہر ایک کے الگ الگ کلی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان مشترک کلی کے بارے میں ہے۔ قدر مشترک کلی کے بارے میں ہے، تو قدر مشترک کلی کے سلسلے میں استصحاب کے ارکان مکمل ہے، اس لیے استصحاب جاری ہونا چاہیے، کیونکہ کلی قدر مشترک سابقاً موجود ہونا یقینی ہے۔ اب اس کی بقا مشکوک ہے، لہذا اس کا استصحاب جاری ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ استصحاب کلی قسم ثانی کے کلی میں استصحاب جاری نہ ہونے کے بارے میں دوسرا توہم اور صاحب کتاب کا جواب۔ استصحاب کلی قسم ثانی کے کلی میں استصحاب جاری نہ ہونے کے سلسلے میں پہلا توہم اور اس کا جواب گزر گیا۔ اب یہاں سے صاحب کتاب دوسرے توہم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ کلی قسم ثانی میں استصحاب جاری ہونے کے حوالے سے
دوسرا توہم یہ ہے کہ کلی کے بقا مشکوک ہونا فرد طویل العمر کے حادث ہونے میں شک ہونے کا نتیجہ ہے۔ ابھی جو کلی باقی ہونے میں شک ہوتا ہے اس کا نتیجہ طویل العمر والا فرد حادث ہونے کے نتیجے میں شک ہوتا ہے، کیونکہ طویل العمر والا فرد حادث ہونا اگر ثابت ہو جائے تو اب کلی باقی ہونا ثابت ہوگا، لیکن فرد قصیر العمر تو ختم ہونا یقینی ہے۔ جب فرد طویل العمر کو اصل عدمی کے ذریعے سے منتفی کر دیں گے تو کلی بھی منتفی ہو جائے گا۔ اب فرد طویل العمر لمبی عمر والا فرد شروع ہی سے حادث ہونا یقینی ہے، اس لیے اس کو اصل آدمی کے ذریعے سے منتفی کر دیں گے تو کلی بھی منتفی ہوگا، پھر کلی کو استصحاب کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ فرد قصیر العمر تو منتفی ہونا یقینی ہے۔ فرد قصیر العمر تو اس کی مدت ختم ہو گئی ہے، وہ تو ختم ہے۔ اما فرد طویل العمر کے حادث ہونا مشکوک ہونے کی وجہ سے اس کو اصل آدمی کے ذریعے سے منتفی کر دیں گے تو کلی باقی نہیں رہے گا، تو کلی استصحاب کرنا درست نہیں ہے۔ جناب شیخ اس توہم کو بھی رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں بے شک قدر مشترک کلی کا مرتفع ہونا فرد قصیر العمر کے حادث ہونے کا لازمہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر فرد قصیر العمر شروع سے وجود میں آیا ہوتا تو اب چونکہ فرد قصیر العمر ختم ہوا ہے اس لیے کلی بھی ختم ہوگا، بس قدر مشترک اس صورت میں ختم ہوتا ہے جب حادث ہونے والا فرد قصیر العمر والا ہو۔ اگر کلی قصیر العمر کے ضمن وجود میں آنا ثابت ہو جاتا تو 1 سال کے بعد کلی منتفی ہونا یقینی ہو جاتا ہے، لیکن قدر مشترک کلی کا منتفی ہونا فرد طویل العمر کے منتفی ہونے کا لازمہ نہیں ہے۔ البتہ فرد طویل العمر کے منتفی ہونے کا لازمہ صرف اسی ضمن میں موجود کلی مرتفع ہونا ہے، یعنی اگر فرد طویل العمر کو اصل آدمی کے ذریعے سے منتفی کر دیں گے تو فقط اسی کے ضمن میں جو کلی ہے وہ مرتفع ہوگا، لیکن قدر مشترک مرتفع ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے پہلے کہا تھا کہ جب حدث اکبر اور حدث اصغر کے درمیان متردد ہو تو فقط وضو کرنے کے بعد صرف کلی حدث استصحاب کرتے ہیں اور مخصوص جنابت کے احکام لاگو نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنابت فرد ہے، فرد طویل عمر والا ہے، حدث اکبر ہے، اس کے خصوصی احکام لاگو نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ مشکوک ہے، مشکوک الحدوث ہے۔ اب یہاں پہ جو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ قدر مشترک کلی ہے، تو قدر مشترک کلی میں استصحاب کے ارکان مکمل ہے، اس لیے کلی استصحاب کرنا درست سمجھا جائے گا۔ وتوهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاع وما هو مشكوك الحدوث۔ وتوهم یہ مبتدا ہے، مدفوع خبر ہے، جملہ یہاں تک مکمل ہوگا، اور توہم اعتراض بیان کرتے ہیں وتوهم عدم جریان الاصل، اصل جاری نہ ہونے کا توہم کرنا، فی القدر المشترک یعنی کلی میں قدر مشترک میں اصل استصحاب جاری نہ ہونے کا وہم کرنا، من حیث دورانہ بین ما هو مقطوع الانتفاع، اس لحاظ سے کہ وہ کلی مشترک متردد ہے اس فرد کے درمیان جو کہ منتفی ہونا یقینی ہے، وما هو مشکوک الحدوث، اس فرد کے درمیان مشکوک متردد ہے جس کا حادث ہونا ہی مشکوک ہے، وہوا محکوم بالانتفاع، اور وہ مشکوک الحدوث والا محکوم انتفاع ہے، اس کے منتفی ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے بحکم الاصلی، حکم اصل کے ذریعے سے، اصل آدمی کے ذریعے سے۔ طویل العمر والا شروع ہی سے حادث نہ ہونا ثابت کرتے ہیں، تو ایک فرد تو مقطوع انتفاع ہے، اس کے زندگی اس کی عمر ختم ہو گئی ہے، وہ تو ہے نہیں ہے، ختم۔ اما دوسرا فرد جس کا شروع ہی سے حادث ہونا مشکوک ہے اس کو اصل آدمی کی ذریعے سے منتفی کریں گے تو وہ بھی منتفی ہو جائے گا، پس دونوں افراد جب منتفی ہو گئے تو کلی کہاں رہے گا، کلی نہیں رہے گا،
بس کلی استصحاب کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ توہم ہے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں وَتَوَهُّمُ عَدَمِ جِرْيَانِ الْأَصْلِ مَدْفُوعٌ، یہاں پہ اصل استصحاب جاری نہ ہونے کا وہم کرنا مدفوع ہے، اس کو دفع کیا گیا ہے، اس کو رد کیا جاتا ہے۔ لِأَنَّهُ لَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي اسْتِصْحَابِهِ، فرماتے ہیں کہ قدر مشترک کے استصحاب کرنے میں کوئی ضرر نہیں دیتا ہے کہ بعد فرض شک فی بقائہ و ارتفاعہ، بعد ان کی قدر مشترک کلی کے بقا میں شک ہو جائے و ارتفاع اس کے ارتفاع میں شک ہو، تو اس قدر مشترک کے استصحاب کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس یہ مختصر جواب دیا صاحب کتاب نے۔ تو دو افراد الگ الگ منتفی ہونا یہ قدر مشترک کے منتفی ہونے کا باعث نہیں بنتا، یہ جواب کا خلاصہ ہے۔ کا اندفاع توہم کون الشک فی بقائہ مسببا عن الشک فی الحدوث ذلک المشکوک، یہ دوسرے توہم کی طرف اشارہ ہے، دوسرا اعتراض ہے۔ کا اندفاع، جیسا کہ اس توہم کا دفع کرنا، کون الشک فی بقائہ، کلی کے بقا میں شک ہونا، مسببا عن الشک فی حدوث ذلک المشکوک، کہ کلی کے باقی ہونے یا نہ ہونے میں شک ہونا مسبب اور معلول ہے اس مشکوک کے حادث ہونے کے بارے میں شک ہونے کا۔ یعنی اصلاً طویل العمر کے حادث ہونے میں شک ہے، اس وجہ سے ابھی کلی باقی ہونے میں شک ہونے کا باعث بنتا ہے۔ فَإِذَا حُكِمَ بِأَصَالَةِ عَدَمِ حُدُوثِهِ لَزِمَهُ ارتفاع القدر المشترک، جب فرد طویل عمر کے حادث نہ ہونے کے اصل کا حکم لگایا جائے تو لازمہ ارتفاع القدر المشترک، تو اس کے عدم حدوث کا لازمہ قدر مشترک کا مرتفع ہونا ہے، قدر مشترک منتفی ہوگا۔ لأنہ من آثارہ، کیونکہ قدر مشترک اس عدم حدوث کے آثار میں سے ہے۔ لأنہ یعنی ارتفاع قدر مشترک، قدر مشترک کا مرتفع ہونا عدم حدوث کا اثر ہے۔ فإن ارتفاع القدر المشترک من لوازم کون الحادث ذلك الامر المقطوع الارتفاع۔ فإن کے بعد صاحب کتاب کا جواب ہے توہم کا۔ توہم کا جواب یہ ہے کہ فإن ارتفاع القدر المشترک، بے شک قدر مشترک کا مرتفع ہونا، من لوازم کون الحادث ذلك الامر المقطوع الارتفاع، کہ جو حادث ہونے والا ہے وہ امر مقطوع الارتفاع کے ہونے کا لازم ہے۔ یعنی اگر حادث ہونے والا قصیر العمر والا فرد ہونا ثابت ہو جائے تو اس کے ختم ہونے سے قدر مشترک ختم ہوگا، بس قدر مشترک کا مرتفع ہونا، اس کا منتفی ہونا حادث ہونے والا امر مقطوع الارتفاع ہونے کا لازم ہے۔ لا من لوازم عدم حدوث الامر الاخر، نہ ان کی دوسرے امر کے حادث نہ ہونے کے لازم میں سے ہو۔ دوسرے امر سے مراد امر آخر سے مراد یعنی طویل العمر فرد کے حادث نہ ہونے کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ قدر مشترک مرتفع ہو جائے۔ نعم ہاں، اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما فی ضمنه من القدر المشترک فی الزمان ثانی، لیکن فرد مشکوک الحادث یا فرد طویل العمر کے حادث نہ ہونے کا لازمہ وعدم وجود ما فی ضمنہ، اس کلی کے عدم ہے جو اس کے ضمن میں ہے قدر مشترک میں سے زمان ثانی میں، دوسرے زمانے میں قدر مشترک میں سے جو اس فرد کے ضمن میں ہے وہ منتفی ہونا اس کا لازمہ ہے۔ لا ارتفاع القدر المشترک بین الامرین، نہ ان کی عدم حدوث فرد طویل عمر کے حادث نہ ہونے کا لازمہ قدر مشترک بین الامرین کے مرتفع ہونا نہیں ہے، یعنی دونوں فرد کے درمیان جو مشترک کلی ہے اس کا مرتفع ہونا اس کے عدم حدوث کا لازمہ نہیں ہے۔ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَاضِحٌ، اور ان دونوں مطلب کے درمیان واضح فرق ہے۔ ایک دفعہ آپ قدر مشترک کو منتفی کرتے ہیں،
ایک دفعہ فرق کے ضمن میں جو کلی ہے وہ مرتفع ہوتا ہے، تو یہاں پہ فرق کے ضمن میں کلی ہے وہ تو منتفی ہو جائے گا، لیکن قدر مشترک منتفی نہیں ہوگا۔ ولیذا ذکرنا، اسی وجہ سے ہم نے بیان کیا، پہلے ذکر کیا، انہ تترتب علیہ احکام عدم وجود الجنابہ فی المثال متقدم، گزشتہ مثال میں جنابت کے وجود نہ ہونے کے احکام لاگو ہوتے ہیں، یعنی جنابت ثابت نہیں ہوگا، حدث اکبر اور حدث اصغر میں شک ہو جائے تو اس صورت میں دونوں حدث کا مشترک ثابت ہوگا، استصحاب کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اور طواف وغیرہ جو طہارت پر موقوف اعمال ہے وہ انجام نہیں دے سکتا ہے، لیکن مخصوصاً فرد جنابت، فرد حدث اکبر استصحاب نہیں کر سکتے ہیں، لہذا وہ کام جو جنابت کے غسل پر موقوف ہے وہ انجام دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر وہ مسجد میں ٹھہر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔